حجاب عربی کا لفظ ہے حجبہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کسی کو کسی شے تک پہنچنے سے روکنا، کسی کو کسی چیز تک پہنچنے سے روکنا، یہ حجاب کا معنی ہے۔ علامہ شریف جرجانی علیہ رحمہ کتاب التعریفات ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حجاب سے مراد ہر وہ شے ہے جو آپ سے آپ کا مقصود چھپا دے، آپ سے آپ کا مقصود چھپا دے۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حجاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح پردہ کریں کہ مرد انہیں کسی طرح نہ دیکھ سکے، اس طرح پردے میں سمٹ جائیں کہ مرد کی نگاہ ان تک پہنچے نہ۔ لیکن آج تو پردے کا نام نہیں، یہ تو غنیمت ہے کہ عورتیں دوپٹہ رکھ لیتی ہے، ورنہ ابھی مسلم بچیاں جو ہے 80% یہ دوپٹہ تک نہیں رکھتی ہیں، دوپٹہ نہ رکھ کے وہ اللہ کے غضب کو مول لے رہی ہیں۔ وہ کسے چیلنج کر رہی ہیں؟ وہ کسے چیلنج کر رہی ہیں؟ ماں باپ کو نہیں کر سکتی، ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے غضب کو مول لے رہی ہے۔ آپ کسے راضی کرنا چاہتی ہے؟ وہ اپنا حسن کسے دکھانا چاہتی ہے؟ یاد رکھے کہ جوانی چند دنوں کی ہوتی ہے، اللہ ہمارا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں کھلانے پلانے اور ہماری دیکھ بھال کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب پیدا ہوئے تو خود سے کھانے پینے کی طاقت، ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں کھلانے پلانے اور ہماری دیکھ بھال کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب پیدا ہوئے تو خود سے کھانے پینے کی طاقت نہیں تھی، لیکن کھلانے پلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ۔ تو اللہ کی رحمت ماں کے پیٹ سے پہلے عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ سے دنیا، اور دنیا سے جب چلے جائیں گے تو بھی ہم رب کی رحمت کے محتاج ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت کہ ہم محتاج جب ہوں گے تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا، دنیا داروں کو نہیں۔ دنیا کی نگاہ ایک عورت کے جسم تک ہی رہتی ہے، ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے جسم کو کسی طرح حاصل کر لے، اور جس دن وہ حاصل کر لیتا ہے عورت کو لات مار دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ شادی سے پہلے اتنے وعدے کر لیتا ہے کہ شادی کے بعد سارے ایک بھی نہیں نبھاتا، سب بھلا دیتا ہے، پھر عورت کچھ نہیں کر پاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل پکا سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی۔ وہ جو وعدہ کیا ہے اپنے نیک بندوں سے وہ ضرور عطا فرمائے گا، اس کی باتوں پہ کوئی چل کے تو دیکھے۔ ایک صحابیہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک عورت کا لڑکا جنگ میں شہید ہو گیا، ایک عورت کا لڑکا جنگ میں شہید ہو گیا، تو تحقیق کے لیے اس کی والدہ برقع کے ساتھ پورے پردے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ پتہ کرنے کے لیے کہ حقیقت میں میرا بیٹا شہید ہوا ہے یا نہیں۔ برقع کے ساتھ پورے حجاب اور پردے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو صحابہ کرام تعجب سے اسے دیکھے کہ اس عالم میں بھی پردہ کر کے آئی ہو، کہ یہ خبر پہنچی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تب بھی تم برقع پہنی، پردہ کی، پھر اس کے بعد یہاں آئی ہو۔ تو وہ صحابیہ جو ہے وہ عرض کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا گم ہوا ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میں نے اپنے شرم و حیا کو نہیں کھویا، میں نے کھویا کس کو ہے؟ اپنے بیٹے کو کھویا ہے، شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے۔ میرا پردہ، مجھ پہ پردہ اس وقت بھی لازم تھا، بیٹے کے شہادت کے بعد بھی۔ میرا بیٹا جس دین کے لیے شہید ہوا ہے اسی دین کے لیے تو مجھے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ہماری صحابیات کا جذبہ تھا، اسی وجہ سے یہ اسلام اتنا نکھر کے دنیا کے سامنے آیا، اور آج بھی پوری دنیا مذہب اسلام کی دشمن ہے، اس کے باوجود پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ دیکھیں اس کا سبب کیا ہے کہ مذہب اسلام نے مردوں کو بھی حقوق دیا، عورتوں کو بھی حقوق دیا، یہ قید میں کسی کو نہیں رکھا، کسی کو قید میں نہیں رکھا۔ اگر ایک بات بتائے کہ حجاب و پردہ قید ہوتا تو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی قید کر سکتا تھا؟ امہات المؤمنین کو کوئی قید کر سکتا تھا؟ صحابیات کو کوئی قید کر سکتا تھا؟ اتنی معزز ہستیاں ہیں، ان کو کون قید کرتا؟ لیکن ان کا پردہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ مکمل آزادی ہی۔ آپ کو معلوم ہے ایک لیڈیز کو نوبل انعام ملا تھا، تو وہ پردے میں حجاب پہن کر لینے آئی، عراق کی یا کہاں کی ہے، ایران وغیرہ کی۔ اس سے سوال ہوا کہ اس ماڈرن زمانے میں بھی تم حجاب اور پردہ کرتی ہو؟ کہا بالکل۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھو انسان سب سے پہلے ننگا تھا، سب سے پہلے کیا تھا؟
کچھ ترقی کیا تو پتے سے اپنے بدن کو چھپانا شروع کیا، کچھ اور ترقی کیا تو جانور کے کھال سے چھپانا شروع کیا، کچھ اور ترقی کیا تو کپڑے بنانا شروع کیا۔ اور ایک زمانہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو اس وقت انسانیت اپنے عروج اور سب سے اونچائی پہ پہنچی، تو اسلام نے حکم دیا کہ پورے پردے میں رہے۔ تو کپڑا اتارنا یہ زوال کی پہچانی ہے، اور کپڑے کے اندر رہنا یہ ترقی کی پہچانی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ ترقی یافتہ قوم ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ غیر مسلم کیا کرتے ہیں کہ جب حجاب کی بات آتی ہے نا تو وہ لوگ خود ہی نقاب کے خلاف پروٹیسٹ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کیا ہے مسلمان ہیں، ایکس مسلم ہے، یہ سب خرافات۔ لیکن ایک بات بتائیں کہ چند پھوکوں سے اللہ کے دین کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اللہ کے دین کو، اللہ نے جس چراغ کو جلایا ہے اسے کوئی چند پھوکوں سے سوچے بجھا دے تو بجھا نہیں سکتا۔ حق تو ہر حال میں حق رہتا ہے، چاہے باطل میدان کربلا میں کتنا بھی دبانے کی کوشش کیا، امام حسین کو شہید بھی کر دیا لیکن حق کو دبا نہیں پایا، اور ایسا ابھرا کہ قیامت تک بول بالا امام حسین کا ہوگا اور منہ کالا یزید کا ہوگا اور کوفیوں کا ہوگا۔ تو حق کو کتنا بھی کوئی دبانے کی کوشش کرے، حق کبھی دبتا نہیں ہے، جتنا دبائیں گے حق اتنا ہی اٹھ کے سب کے سامنے نکھر کر آتا ہے۔ تو کتنا بھی کوئی حجاب کی برائی کر لے، لیکن جو صحیح سوچ و فکر رکھنے والی قوم ہوگی وہ جب حجاب کی خوبیاں جب پڑھے گی تو یہی کہے گی کہ حجاب سے بہتر لباس ہماری ماں اور بہنوں کے لیے دنیا میں کوئی لباس ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کل سے ہم اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پہ کچھ خاص پہلو پہ ہم روشنی ڈالیں گے، جتنی روایتیں ملیں گی، ٹھیک ہے، کتنی ہے ہم کل اس پہ بھی بات کر لیں گے۔